بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معہد العزیز الاسلامی کے تحت یہ آن لائن سیرت سیمینار کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، 2 روزہ آن لائن سیرت سیمینار۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو سیرت سے آگاہی فراہم کی جائے۔ تو ایک بہت ہی مبارک اور بہت ہی اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جس نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اپنا حصہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی یا گھریلو زندگی سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رول ماڈل اور ایک آئیڈیل پرسنالٹی قرار دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ حضور کی شخصیت کو ہم نے صرف عبادات کی زندگی میں فالو کرنا ہے یا نماز روزے میں فالو کرنا ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر اسپیکٹ آف لائف میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنا ہے۔ گھریلو زندگی اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دیکھی جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت ہی کامیاب گھریلو زندگی گزاری ہے۔ گھریلو زندگی میں انسان ایک شوہر کی حیثیت رکھتا ہے، ایک والد کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو کوئی رشتے کسی انسان کے ہو سکتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی وہ رشتے تھے۔ آپ نے سب رشتوں کو کیسے نبھایا؟ بالخصوص جب گھریلو زندگی کی بات کی جاتی ہے تو 2 پہلو بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں کہ بحیثیت والد آپ کا کیا کردار رہا اور بحیثیت شوہر آپ کا کیا کردار رہا۔ تو سب سے پہلے بحیثیت شوہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کردار تھا، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے کیسے زندگی بسر کی، اس کو اگر سامنے رکھا جائے اور پھر اس کو اپنے لیے آئیڈیلائز کر کے اس کو فالو کیا جائے تو ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، ہماری ازدواجی زندگی بہت کامیاب ہو سکتی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، اچھی زندگی اور اچھے رویے کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے، بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آئے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ جوڑے میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کے سکون تمہیں ملے، تمہیں راحت ملے، تمہاری زندگی سے ٹینشن پریشانی ختم ہو اور تمہارے درمیان مودت محبت پیدا ہو۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان ازدواجی زندگی کو ایک ٹینشن سمجھتا ہے، ایک پریشانی سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد شاید میری مشکلات بڑھ جائیں گی، اور بیوی شوہر کے لیے مشکلات کریٹ کر رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور انجانے میں دونوں ایک ایسے انجام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر میں کیا معمول تھا، یعنی صحابہ پوچھا کرتے تھے ازواج مطہرات سے کہ آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی۔ یہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی اس لیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے حضور کی گھر کی زندگی کیسی تھی۔ تو آگے سے ان کو جواب ملتا تھا کان بشرا من البشر کہ آپ عام انسانوں کی طرح گھر میں رہتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ گھر میں آئے جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آئے تو بس سب خاموش ہو جائیں، ایک روب طاری ہو جائے اور سارے ڈرنے لگ جائیں اور کوئی بات نہ کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ایک نارمل انسان زندگی گزارتے ہیں، آپ گھر میں عبادت بھی کرتے تھے، آپ گھر والوں کو ٹائم بھی دیتے تھے، آپ اپنا آرام بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو بالکل ٹائم نہ دیتے ہوں اور صرف عبادت پہ فوکس ہو، ایسا بھی نہیں کہ آپ گھر میں مکمل آرام ہی کرتے ہوں، عبادت کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، بلکہ ہر چیز میں آپ نے ایک بیلنس رکھا ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ازواج مطہرات نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنے کپڑوں پہ پیون لگانا ہوتا تو آپ پیون لگا لیا کرتے تھے، آپ گھر میں کھانا پکانا ہوتا تھا، گھر کی کوئی خدمت ہوتی تھی، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس میں ہیلپ کرتے تھے، تعاون کیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور حضور کی آپس کی زندگی، دیکھیں انسان جب معاشرتی زندگی میں گھر میں زندگی گزارتا ہے، 2 انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% مزاج میں ہم آہنگی ہو، کہ 100% انسان شوہر بیوی کے مزاج کو سمجھ جائے اور 100% بیوی شوہر کے مزاج کو سمجھ جائے۔
ہر انسان کے مزاج میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے اس کا جسم الگ ہے, اس کی باڈی الگ ہے, اس کی نفسیات الگ ہے, ہر چیز میں وہ آپ سے ڈفرینٹ ہے. جب ہر چیز میں آپ سے ڈفرینٹ ہے تو اس کے جذبات یا اس کی جو طبیعت ہے وہ بھی آپ سے ڈفرینٹ ہوگی. بٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میجورٹی آف تھنگز میں وہ آپ کے ساتھ اتفاق کر رہا ہے, آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے, چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے معاشرتی زندگی کا کوئی اور پہلو ہے, تو انسان کو اپنی زندگی کو گزارتے رہنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہو جایا کرتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم میرے ساتھ تکرار کرتی ہو, میرے ساتھ بحث کرتی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے آگے سے جواب دیا, ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعنہ وتہجرہ احداہن اليوم الی اللیل, کہ آپ مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں, حضور کی ازواج مطہرات حضور کے ساتھ بھی کبھی کبھی تکرار کر لیتی ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا دن وہ حضور کے ساتھ بات نہیں کیا کرتی. اب دیکھیں, شوہر جب گھر میں جاتا ہے وہ ایک شوہر کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ باہر اگر ہماری کوئی حیثیت ہے یا کوئی ڈائریکٹر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی پیر ہے, یا کسی کی باہر کوئی بھی ایسی حیثیت ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, ایک رسپیکٹ دیتے ہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں بھی میرے سارے پروٹوکولز ہونے چاہیے, میری بیوی بھی مجھ سے اسی طرح بات کرے, اسی طرح میری بات مانے. اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں دیکھتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے بیوی اپنے شوہر کو شوہر سمجھتی ہے, وہ اس کو کوئی ڈائریکٹر, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی شیخ الحدیث سمجھ کے اس نے شادی نہیں کی ہوتی. وہ آپ کے ساتھ بیہیو کر رہی ہوتی ہے آپ کو ہسبینڈ سمجھ کے, اور آپ اس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈائریکٹر یا اپنے آپ کو کوئی بڑا مینیجر سمجھ کے, جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اپنے آپ کو ایک شوہر کی حیثیت سے رکھتے تھے, اور ازواج مطہرات جو حضور کے ساتھ کبھی کسی بات پہ ناراض ہو جایا کرتی تھی, وہ بحیثیت ایک شوہر اور بیوی کے معاملے کے ناراض ہوتی تھی. اگر آپ اس کو اس پہلو سے لیں کہ ایک امتی ایک نبی کے سے ناراض ہو رہا ہے, یہ تو گستاخی کا پہلو آ جاتا ہے. لیکن کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ پہلو یا یہ رخ دینے کی کوشش نہیں کی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی روایات میں ایسا ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے مزاج شناس تھے. آج ایک شوہر بیوی سے یہ شکوہ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرے 30 سال گزر گئے, تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا, میرے تمہارے ساتھ 40 سال گزر گئے, تمہیں میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک شوہر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر بیوی کو شوہر کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا تو شوہر کو بیوی کا مزاج سمجھ میں آ جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جب تم غصہ ہوتی ہو, جب تم غضبناک ہوتی ہو, یا جب تمہارا موڈ اچھا نہیں ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, تمہارا موڈ اچھا ہوتا ہے, تو تم جب بات کرتی ہو تو کہتی ہو بلا و رب محمد, رب محمد کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت تم کہتی ہو ورب ابراہیم, رب ابراہیم کی قسم. یعنی اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی, تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا لا احجر الا اسمک, کہ میں ناراضگی میں بھی سوائے آپ کے نام کے اور تو کچھ نہیں کرتی, نہ صرف اتنا کرتی ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے مزاج شناس تھے. آپ ان کے مزاج کو سمجھتے تھے, ان کی طبیعت کو سمجھتے تھے کہ یہ کب خوش ہوتی ہے, کب یہ ناراض ہوتی ہے, کب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے, کب اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا. اب اگر ایک بات ایسی ہے جو بیوی کو اچھے موڈ میں کرنے کی ہے, آپ اس چیز کے متلاشی ہیں کہ یار بیوی کا موڈ اچھا ہو تو میں اس سے بات کروں, اور آپ اس کو اس وقت وہ بات کر دیں یا وہ بات سنا دیں جب اس کا موڈ اچھا نہ ہو, اور اس کی وجہ سے وہ بفر جائے یا آپ کو جواب دے دے یا تکرار کرنے لگ جائے, پھر آپ پریشان ہو کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. در حقیقت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت اور اس سیرت کو ترک کیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں. اس نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا اظہار کرتے تھے. محبت کا اظہار کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ناپاکی کے دن میں یا جب میرے مینسز کے دن ہوتے تھے, میں گلاس سے پانی پیتی تھی, پھر وہ گلاس میں کچھ پانی بچ جاتا تھا تو میں حضور کو دے دیا کرتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلاس میں اسی جگہ سے منہ لگا کر پیتے تھے جس جگہ سے منہ لگا کر میں نے پیا. ہمارے ہاں تو بہت سے معاشروں میں اس چیز کو غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقِ وَأَنَا حَائِض, کہ ہڈی کا گوشت ہوتا تھا, میں ہڈی سے گوشت نکال کے کھاتی تھی
پھر وہی ہڈی میں حضور کو پکڑوا دیا کرتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں سے منہ لگا کر اس سے گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس محبت کے اظہار کو ہمارے ہاں نامحرم سے محبت کے اظہار کو برا نہیں سمجھا جاتا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو برا نہیں سمجھا جاتا بہت سی جگہوں پر، لیکن اگر شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کر دے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رن مرید ہے، یا اپنی بیوی کا غلام ہے، یا اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ ہرگز ایسا معاملہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت سے ہمیں اس چیز کا سبق ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت سے معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے حلق کر لیں اور ہم یہاں سے واپس جائیں گے اور پھر واپس آ کر عمرہ کریں گے۔ تو بہت سے صحابہ کو یہ بہت ناگوار اس لیے گزرا کہ اس موقع پر یہ شرائط قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور صحابہ کرام حلق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ باہر جائیں اور حلق کرنے والے کو بلائیں، وہ آپ کا حلق کر دے، سارے صحابہ خود کر لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور سارے صحابہ نے، حدیث میں آتا ہے، رو رہے تھے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، لیکن جب دیکھا کہ حضور نے حلق کروا دیا، احرام کھول دیا، سارے صحابہ نے حلق کروا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے یہ کوشش کرے کہ اس کی زندگی سکون سے گزرے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ ایک بیوی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کو کبھی ماں سے لڑائے، کبھی باپ سے لڑائے، کبھی بھائی سے لڑائے۔ یہ عورت کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ مقابلہ کیا دوڑ کا، کہ آپ بھی دوڑے، حضرت عائشہ بھی دوڑی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ جیت گئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی میرا اور تمہارا مقابلہ برابر ہو گیا۔ آج اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کر واک پہ نکلتا ہے کہ یار ہم پارک میں تھوڑی واک کر لیں گے، تو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی شاید خلاف اسلام ہے، یہ بھی شاید کوئی غلط معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے لوگ تیر اندازی اور نیزہ بازی کر رہے ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر میں سر رکھ کر، اور وہ نیزہ بازی کے سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے رہتے تھے اور میں وہ سارے مناظر دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کو جائز تفریح کے مواقع فراہم کرنا شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ بھی سیرت کا تقاضا ہے، یہ بھی سنت کا تقاضا ہے۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ پہلو تھے جو بسا اوقات ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور ہم جب اوجھل ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں طرح طرح کی مشکلات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی 1 2 3 4 5 کر کے یہ اسباب جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب سارے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، وہ پھر اس نہج پہ یا اس جگہ تک بات پہنچ جاتی ہے کہ پھر وہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔